بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میرا جو آج کا ناول ہے وہ ہے ڈھلک گیا وہ آنسو، جس کی رائٹر ہے حنزہ قمر۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ باہر سے آتی آوازیں اس کے سماعت میں برابر اتر رہی تھیں، قہقہوں، باتوں، شغل، گپ شپ اور نہ جانے کیا کیا، لیکن سب کچھ گڈ مڈ تھا، نہ سمجھ آنے والی آوازیں، سب کی ملی جلی گفتگو، پر رونق اور جاندار ماحول، ایک زندہ دل سا سما ہر جانب بنا ہوا تھا۔ وہ کوریڈور کے پہلے کمرے میں دروازہ بند کیے بیٹھی نہ جانے کس سے چھپ رہی تھی۔ باہر جانے کا من مطلق نہیں کر رہا تھا، اپنے آپ کو دل ہی دل میں کوسنے لگی۔ کیوں ہوا؟ کاش کہ وہ ڈھولکی پر بیٹھتی ہی نہ۔ اف، پاؤں ابھی بھی دکھ رہا تھا، انگوٹھے پر سے ماंس اتر چکا تھا اور ہلکی سی سوجن سے وہ موٹی بدنما لگنے لگی۔ اس نے تعصب سے سانس اندر کو کھینچتے انگوٹھے کو دیکھا۔ وہ عجیب سا محسوس کر رہی تھی، اس کا اندر گھٹ رہا تھا، مضطرب دل ازلی سکون کھو چکا تھا، نہ سمجھی کی کیفیت اس پر طاری تھی۔ ستور، باہر نہیں آنا کیا؟ درخشاں نے دروازہ کھول کے جھانکا اور پھر عجلت سے کہتی واپس پلٹ گئی۔ تائی امی نے اسے آواز دی تو وہ جواب سننے تک کو نہ رکی۔ باہر تو اسے جانا ہی تھا، اگر 2 منٹ اور یہاں بیٹھی رہتی تو سب سو سوال کر کے اس کا جینا حرام کر دیتے۔ وہ محفل کی جان تھی، باتوں میں آگے، گانوں کے سر لگانے میں اول اور ڈانس میں تو ریما سے کم نہ تھی۔ ابھی کل رات مہندی کے فنکشن تک وہ ایسے ہی بھرپور زندہ دلی سے تمام فنکشنز میں اپنا بھرپور حصہ ڈال رہی تھی، سب کی نگاہوں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ چہرے پر ہوش اڑا دینے والا حسن، سب کے کپڑوں کو مانند کرتا لہنگا، چمکتے جھمکتے تراشیدہ کمر پہ گھٹتے سلکی کالے سیاہ بال اور سفید کلائیوں میں کھنکتی ہم رنگ چوڑیاں۔ ستور، افہام کی خوشگوار سی آواز پر وہ اپنے اندر کی جنگ سے الجھتی بڑی مشکل سے باہر لاؤنج تک آئی۔ غالباً اس نے اٹھنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی۔ لاؤنج میں بیٹھے بیٹھے بلند آواز لگا دی تو وہ چونک کر اٹھی۔ بارات سے واپس لوٹنے کے بعد جیسے لاؤنج میں وہ چھوڑ کر گئی تھی وہ ویسا ہی تھا، پر رونق، بس فرق اتنا تھا کہ اب تھکن اتارنے کو سب گرم گرم چائے کے گھونٹ اپنے اندر اتار رہے تھے۔ وہ سرسری نگاہ ڈالنے کے بعد کنفیوز سی درخشاں کے پاس ہمراہ فلور کشن پر بیٹھ گئی۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی تائی امی نے اسے بھی چائے کی آفر کی تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کا اندر اتنا گرم اور تپا ہوا تھا کہ مزید گرم پینے کو دل نہیں کیا۔ کیسا وقت آ گیا ہے، اپنے ہی گھر میں اجنبیوں کی طرح پھر رہی ہوں، وہ چڑچڑے انداز میں سوچنے لگی، اکتائی ہوئی، بیزار سی، پھر اضطرابی کیفیت میں بیٹھی اپنے دونوں ہاتھوں کو گود میں رکھے انگلیاں مروڑنے لگی۔ یکدم اسے لگا کہ اس کی سانس رک گئی ہے اور حلق تک خشک ہو گیا ہے۔ جب اس کی نگاہ سامنے کاؤچ پر اجمان طارم پر پرواز کر گئی۔ کچھ جھینپ کر اس نے نظریں پھیر لیں اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اگلے ہی پل وہ افہام سے محو گفتگو دکھائی دیا۔ میرے خیالوں پہ چھائی ہے ایک صورت متوالی سی، نازک سی، شرمیلی سی، معصوم سی، بھولی بھالی رہتی ہے وہ دور کہیں، اتا پتا معلوم نہیں، کوکوکورینا کوکوکورینا۔ وہ ڈھولکی پر بیٹھی اپنی سریلی، جاندار اور بلند آواز میں باقی ہم جھولیوں کے ہمراہ گانا گا رہی تھی۔ تبھی ایک خوبصورت خوبرور نوجوان کندھے کی پشت پر دستی بیگ لٹکائے، ہاتھ میں ٹچ اسکرین سیل فون تھامے فائن شیپ میں مین گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ مہندی کا فنکشن لان میں تھا اور وہیں درمیان میں بیٹھی وہ ڈھولکی کی جاندار محفل سجائے ہوئے تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھی ایک خاتون کی طرف مسکرا کر بڑھا اور پرجوشی سے اسے گلے لگا لیا۔ خاتون کی آنکھوں کی سطح بھیگ گئی، ساتھ ہی ایک گہرا تبسم ان کے لبوں پر ابھرا۔
وہ آگے بڑھا اور ساتھ بیٹھی خاتون کے پاس جا کر اپنا سر جھکا لیا۔ سب اسے سر پر پیار کرنے لگیں۔ اس لمحے وہ ڈھولکی پر ستوت کے ساتھ بیٹھی خاتون کے پاس آ کر جھکا۔ تبھی اس کا پاؤں ستوت کے انگوٹھے پر آیا تو بری طرح بلک اٹھی۔ وہ بجلی کی طرح کوندی، لیکن لبوں سے نکلتی چیخ پر اس نے بمشکل ضبط باندھا۔ لڑکے نے اسی ساتھ اپنا پاؤں نہ سمجھی سے پیچھے ہٹایا تو ستوت نے شعلے برساتی نگاہوں سے اسے گھورا اور پھر اٹھ کر ڈگمگاتے قدموں سے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ درد کی ایک لہر اس کے وجود پر سنسناہٹ کر گئی۔ لڑکا نظر انداز کرتا خاتون سے ملنے لگا۔ سب کچھ جلدی ہی ہوا کہ وہاں موجود کسی کو بھی کچھ علم نہ ہو سکا۔ اسے کبھی علم نہ ہوتا، لیکن ستوت کے تڑپتے وجود پر اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ اپنا پاؤں اس کے انگوٹھے پر رکھے بیٹھا ہے۔ ستوت اپنا لہنگا پھیلائے بیٹھی تھی اور اس کا پاؤں لہنگے کے نیچے تھا۔ جھک کر بیٹھنے کے لیے وہاں جگہ تنگ تھی۔ تبھی انجانے میں ستوت کا پاؤں زخمی کر گیا۔ وہ لڑکا اپنا دستی بیگ کندھے کی پشت پر ہنوز لگائے لاؤنج میں داخل ہوا۔ تبھی اس کی نگاہ وہاں سے نکلتے ملحقہ کمرے پر پڑی۔ آدھ کھلے دروازے سے اندر کا منظر دیکھا جا سکتا تھا۔ اس نے ماتھے پر سلوٹ ڈالے متحیر سا اندر جھانکا۔ ستوت بیڈ پر بیٹھی اپنے زخمی انگوٹھے پر پولیفکس لگا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر جو درد کی کیفیت کی لکیریں کھینچی ہوئی تھیں وہ صاف دکھائی دیں۔ وہ دروازہ کھول کر اندر بڑھ آیا تو ستوت نے یکدم چونک کر اپنی جھکی گردن اوپر اٹھائی۔ وہ مسلسل اسے گھور رہا تھا۔ دونوں کی نظریں پل بھر کو ٹکرائیں، پھر خود ہی گڑبڑا کر ستوت نے گردن جھکا لی اور اپنی نگاہیں زخمی انگوٹھے پر گاڑ دیں۔ آئی ایم سوری، مجھ سے انجانے میں ہوا۔ ایکچولی مجھے پتہ ہی نہیں لگا کہ میرا پاؤں آپ کے انگوٹھے پر ہے، وہ معذرت خواہ انداز میں بولا تو اسے اس کی معصومیت پر جی بھر کر غصہ آیا۔ دل تو کیا اٹھ کر اس کے انگوٹھے پر بھی ایسی چوٹ دے کہ بدلہ پورا ہو جائے، مگر خواہش محض حسرت ہی رہے گی۔ دل میں اس نے جتنی بھی خار کھائی ہو، مگر لبوں پر معاف کرنے والا تبسم ہی ابھرا۔ اٹس اوکے، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ ناؤ آئی ایم فائن۔ اپنا اشتعال دباتے اس نے نگاہ اٹھا کر اسے صبی چہرے پر گاڑتے نرم لہجے میں کیا، لیکن ابھی وہ جملہ مکمل ہی نہ کر پائی تھی کہ دفعتاً اس کے موبائل پر انگریزی گانا بج پڑا تو اگلے ہی پل وہ موبائل کان سے لگائے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دل ہی دل میں اسے کئی گالیوں نے نوازنے کے بعد ستوت اپنے ماس اترے انگوٹھے کو سہلانے لگی۔ مت پوچھو کچھ بھی، میرا تو سارا فنکشن ہی خراب ہو گیا۔ ستوت موبائل کان سے لگائے بیڈ پر لیٹی یکدم بھڑکی۔ کیوں؟ ایسا کیا ہوا؟ تم تو کافی ایکسائٹڈ تھی۔ اسپیکر سے ازما کی متحیر آواز ابھری۔ کیا بتاؤں، ایک کھڑوس، بدتمیز اور مغرور سا لڑکا مہندی پر آیا اور میرے پاؤں پر اپنا پاؤں رکھ کر اسے زخمی کر دیا۔ اچھی خاصی لڑکی کو لنگڑا کر دیا۔ اب باہر سب فنکشن انجوائے کر رہے ہیں اور میں یوں بیڈ پر پڑی ہوں۔ غصے سے اس کے چہرے کے نقوش تن سے گئے تھے، البتہ وہ سری جانب سے شوخ بلند قہقہا ابھرا تو اس نے کوہنی کے بل ذرا اٹھ کر اپنے کمرے کی بڑی سی کھڑکی سے باہر دکھائی دیتے لان کا وہی منظر دیکھا۔ ویسے شرم تو نہیں آتی تمہیں؟ ایک تو شادی پر آنے کی زحمت نہیں کی اور اوپر سے یوں میرا مذاق اڑا رہی ہو۔ کھڑکی کے اس پار روشن اور پر رونق ماحول کو حسرت سے گھورتے وہ تلخ لہجے میں موضوع بدل گئی۔ یار بتایا تو تھا کہ معذرت بھی کی تھی کہ آپا کب سے مجھے اسلام آباد بلا رہی ہیں کچھ وقت اپنے ساتھ گزارنے کے لیے۔ اب آخری سیمسٹر کے بعد بھی نہ جاتی تو اور کب جاتی؟ اچھا چلو اب فون رکھو، میرا موڈ پہلے ہی بہت خراب ہے، تند و تیز لہجے میں کہتی اور بے پرواہ سے انداز میں فون کاٹ گئی۔ ستوت اور ازما کی دوستی بچپن سے اتنی ہی گہری تھی، دونوں بچپن کی کلاس فیلو تھیں۔
اور اب ساتھ ہی میں انہوں نے اپنا BS4 سائنسز مکمل کیا۔ ایک دوسرے کی رازدان، قدردان، حد درجہ کی بے تکلف اور ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے والی کیوں نہ ہوتی۔ چھٹی سے لے کر BS تک کا ساتھ جو تھا، دونوں کا BS مکمل ہو چکا ہے، لیکن اب بھی رابطہ دونوں کا اپنی پوری شدتوں سے قائم ہے۔ رات کو سونے سے قبل جب تک دونوں فون پر پورے دن کی روٹین ایک دوسرے کے گوش گزار نہ کر دیں تو نیند دونوں ہی آنکھوں سے روٹھی رہتی ہے۔ اس قدر گہری دوستی پر ان کے آس پاس والے حیران بھی تھے اور پریشان بھی۔ اکثر کلاس فیلوز تو باقاعدہ حسد اور جلن کرتیں۔ ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر ان دونوں کی وفاداری کا یہ عالم تھا کہ کبھی کوئی تیسرا ان کے درمیان اپنی جگہ ہی نہ بنایا۔ البتہ اسائنمنٹس اور پریزنٹیشن کے لیے جو گروپ بنائے جاتے تھے، ان میں دونوں کو الگ کر دیا جاتا، تب بھی ان کا تعلق اتنا ہی گہرا اور مضبوط رہا۔ یہ جدائی وقتی ہوتی، لیکن آج کل کے دور میں ہجر بھلا کہاں، موبائل فون پر دونوں کا رابطہ اور پل پل کی خبر برابر اپنے زوروں پر تھی۔ اسائنمنٹ اور پریزنٹیشن جمع کروانے اور دینے کے بعد دونوں پھر سے ایک ہو جاتیں۔ اسی بے تکلفی اور بھرپور الفت کے ہمراہ شہریار نے ان دونوں کو ایک مرتبہ کامن روم میں سر جوڑ باتیں کرتے دیکھا تو بڑے شریر لہجے میں کہہ بھی ڈالا، جتنی گہری دوستی تم دونوں میں ہے اور جتنی محبت اور وفاداری کا تعلق تم دونوں کے اس دوستی کے رشتے میں نظر آتا ہے، اتنا تو کبھی کسی دو عشق کرنے والے لڑکے لڑکی میں بھی دکھائی نہیں دیتا۔ شہریار کی اس بات پر دونوں کی مشترکہ ہنسی چھوٹ گئی اور ایک دوسرے کے ہاتھوں پر تالی مارتے ہوئے وہ اپنے بے باک قہقہے پر بند باندھنے کی ناکام کوششیں کرنے لگی۔ شہریار ان کا BS میں اچھا کلاس فیلو رہا ہے۔ آتے جاتے وہ ان کی دوستی پر حقیقت پہ مبنی کوئی جملہ کس دیتا تو وہ فخریہ انداز میں مسکرا دیتی۔ ستوت، تم شادی کہاں کرو گی؟ آخری سیمسٹر کا آخری ہفتہ چل رہا تھا جب دونوں بے حد سنجیدگی سے فوڈ ہائیجین کے نوٹس پر سر دیے بیٹھی نہ سمجھ آنے والی اسٹیٹمنٹ کا بغور مطالعہ کر رہی تھیں۔ تبھی عظمیٰ نے نوٹس پر سر اٹھا کر دھیمے مگر متانت بھرے انداز میں پوچھا۔ اس اسٹیٹمنٹ کا یہ مطلب تو نہیں ہے عظمیٰ؟ لوز پین کی گرفت ہاتھ میں ڈھیلی کرتے ہوئے وہ تمسخر انداز میں بولی۔ نہیں، اس کے بعد ہم جدا ہو جائیں گے۔ عظمیٰ کے انداز میں بھلا کی فکر مندی تھی جو اسے بھی سنجیدہ کر گئی۔ ایسا تو میں نے کبھی سوچا نہیں۔ لوز پین کو نوٹس پر رکھتے ہوئے وہ نظریں جھکائے اپنے سفید موتیوں کے بریسلٹ کو کلائی میں گھماتے ہوئے گہرے اداس لہجے میں گویا ہوئی۔ ستوت، ہمارا BS تو مکمل ہونے والا ہے۔ یہ آخری سیمسٹر ہے۔ اس کے بعد ہماری ملاقات بہت کم ہوگی یا بہت دیر بعد۔ عظمیٰ اپنی دائیں کلائی پر پہنے سفید موتیوں والے بریسلٹ کو افسردگی سے دیکھتے ہوئے کھو سی گئی۔ اس کے چہرے کی شادابی ماندہ پڑ گئی تھی۔ یہ وہ بریسلٹ تھے جو دونوں نے ٹرپ کے دوران خریدے تھے جب وہ مری گئی تھیں۔ تبھی سفید موتیوں والے بریسلٹ مال روڈ سے لے کر انہوں نے ایک دوسرے کو پہنائے تھے۔
تب سے آج تک دونوں کی کلائی میں وہ بلا ناغہ دکھائی دیتے جو ان کی پختہ دوستی کی واحد نشانی تھی۔ عظمیٰ، کیوں نہ تم اور میں ایک ہی گھر میں شادی کریں؟ ایسے ہم دونوں ہمیشہ ساتھ رہیں گے، کیا خیال ہے؟ ستوت یکدم پرجوش سی بولی، جسے بہت سوچنے کے بعد واحد یہ ایک ہی حل بچا تھا کہ دونوں کی ہمیشگی کے ساتھ کا عظمیٰ کی آنکھوں میں شوق چمک ایک بار پھر اجاگر ہو گئی۔ پھر دونوں وہیں گھاس پر کتابوں اور نوٹس کے پھیلاؤ کے ہمراہ بیٹھی اپنی کلاس فیلوز کے فیملی بیک گراؤنڈ کو جانچنے لگیں۔ فیروز، ستوت بے دھڑک چلائی۔ ارے نہیں، وہ تو اکلوتا بھائی ہے۔ عظمیٰ نے بڑے آرام سے تردید کر دی۔ فیروز بتا رہا تھا کہ وہ 2 بھائی ہیں۔ نہیں، اس کا ایک بھائی جرمنی رہتا ہے۔ عظمیٰ لفظ 2 بھائی پر زور دے کر بولی تھی۔ شہریار بھی تو ہو سکتا ہے، اس کے بھائی کی منگنی ابھی پچھلے مہینے ہی ہوئی ہے۔ اچھا، تو پھر عمر، اس کے تو 3 بھائی ہیں، بڑے کی شادی ہو چکی ہے، عمر اور دوسرا بھائی ابھی سنگل ہیں۔ چٹکی بجاتے ہوئے ستوت نے گویا بڑا ہی معقول آئیڈیا دیا۔ عمر تو زنیرہ کو پسند کرتا ہے، تمہیں نہیں پتا کیا؟ وہ شکستہ لہجے میں بڑبڑائی۔ کیا واقعی؟ وہ زنیرہ؟ چڑیا جیسے اڑے ہوئے بالوں والے اس میں بھلا اسے کیا نظر آ گیا؟ اپنے گھنگھریالے بال تو اسے سنبھالے نہیں جاتے۔ عمر کو کیا سنبھالے گی؟ مارے حیرت کے وہ یکدم ٹھٹکی اور بے یقین سے کہتی دبی دبی ہنسنے لگی۔ زنیرہ اسے کبھی بھی پسند نہیں تھی، پتہ نہیں کیوں۔ ان کے درمیان کبھی بات بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن دیکھنے میں ہی اسے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ اس کے عجیب سے فیشن سے اسے کوفت ہوتی۔ اب بھی وہ عمر کی پسند پر اچھی خاصی حیران ہو رہی تھی۔ اپنے کلاس فیلوز اور ارد گرد جاننے والے 2 بھائیوں کی لمبی فہرست بہمہ ناموں کے وہ کاپی پر بنا چکی تھی، لیکن مسئلہ ہی ایک، کوئی ضرورت سے زیادہ موٹا تو کوئی ضرورت سے زیادہ دبلا، کوئی شادی شدہ تو کوئی منگنی شدہ، کوئی سانولا تو کوئی اکلوتا۔ ان کا معیار انتخاب بھی شاید بہت بلند تھا۔ وہ 2 گھنٹے کی سرکھپائی یوں ہی ضائع چلی گئی۔ نتیجہ، وقتی بربادی۔ اچانک ہی کل کا منظر صارم پر نگاہ پڑتے اس کے ذہن میں گھومنے لگا تو وہ سر جھکا کر گود میں رکھے اپنے ہاتھوں کو گورنے لگی۔ نہ سمجھی کہ زیر اثر اس پل ستوت کو سمجھ نہیں آیا وہ دیکھے کہاں، نگاہ اٹھائے تو سیدھا میں کاؤچ پر ساری برجمان تھا۔ بھلے ہی وہ اس کے پیچھے اس کی جتنی بھی برائیاں کر لے، غصہ کر لے، خرانٹ، مغرور اور بدتمیز کہے، لیکن اس کے سامنے وہ بھیگی بلی بن جاتی۔ پتہ نہیں کیوں، بے ساختہ ہی اس کا انداز رسمی سا ہو جاتا۔ ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اب اسے اپنے اس نئے انداز پر عجیب کوفت سی ہونے لگی تھی۔ وہ خود ہی الجھ کر رہ گئی تھی۔ تم نے ابھی تک کپڑے نہیں بدلے؟ ساتھ بیٹھی درخشاں کی آواز اس کے سماعے سے ٹکرائی تو اس نے چونک کر اپنی گردن گھمائی۔ نہیں، وہ بالوں میں ہیئر سپرے کیا تھا تو وہ عجیب سے اکڑ گئے ہیں۔ شاور لوں گی تو ہی صحیح ہوں گے، اس لیے سوچا اپنا ہانک کر چینج کروں گی۔ ستوت نے مدہم ہوش اڑے انداز میں وضاحت دی۔ تم اتنی دیر سے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ درخشاں کا اشتیاق مزید بڑھا تو اس کی تفتیشی انداز پر وہ مزید گھبرا گئی۔ بارات سے واپس آتے ہی وہ کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ بال میں بھی وہ صارم کی نگاہوں سے بچتی رہی اور اب بھی اس کے سامنے کے خوف سے کترا رہی تھی، جبکہ اس نے ایک نگاہ بھی اس پر نہیں ڈالی۔ البتہ ستوت کچھ وقفے کے بعد ایک نگاہ اس پر ضرور ڈالتی۔ وہ کافی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ سفید ہلکے کڑھائی والے کرتے میں سنجیدہ اور میچور، اپنے کام سے کام رکھنے والا
پھر اس کی فائن شیپ بھی تو اس پر کتنی سوٹ کرتی تھی۔ ہاتھ میں وہی پروفیشنل کیمرہ تھا۔ میں وہ ہال کے حسین مناظر کیمرے کی آنکھ میں قید کرتا رہا۔ جب ستو اسٹیج پر جا کر بیٹھی تبھی وہ کیمرہ تھامے ہوئے تھا۔ اس کے حسین چہرے کو بھی یقیناً اس نے کیمرے میں اتار دیا ہوگا۔ اس پل اس کے لیے کیمرے کی جانب دیکھنا کس قدر دشوار ہو رہا تھا۔ وہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ اس کا اندر بری طرح عجیب ہلچل کا شکار تھا، لیکن پھر بھی وہ کمال کانفیڈنس کا مظاہرہ کرتی تصویریں بنوا کر جھٹ اسٹیج سے اتر آئی اور کونے میں رکھی ایک کرسی پر بیٹھ کر اسٹیج کا منظر دیکھنے لگی۔ تیار ہوتے ہوئے کمرے میں میک اپ اور کپڑے بکھر گئے تھے، بس وہی سمیٹ رہی تھی۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ پارٹ جلدی اپلوڈ کروں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔